ایک دن شہزادہ انڈریک پرستان میں سیر کے لیے نکلا تو کیا دیکھتا ہے کہ بہت سے بونے اس کی طرف آ رہے ہیں اور وہ سب بہت دکھی بھی لگ رہے تھے۔ کسی کے سر پر بونوں کی مخصوص لمبی اور ٹیڑھی ٹوپی نہیں تھی۔ ان کے سر دور سے یوں دکھائی دیتے تھے جیسے چھلکے کے بغیر ابلے ہوئے انڈے ہوں۔ اس سارے مجمع میں ایک بونے نے دوسروں سے زیادہ قیمتی کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اس سے شہزادے نے کہا کہ تم کون ہو اور تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ شہزادے کی ہمدردی بھرے دو بول سن کر بونے کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور وہ کہنے لگا کہ ہم شمال میں رہنے والے بونے ہیں، میں ان کا بادشاہ ہوں۔ ہم آج کل ایک بہت بڑی مشکل سے گزر رہے ہیں، جیسا کہ آپ ہماری حالت دیکھ رہے ہیں۔ شہزادے نے پوچھا، مجھے بتاؤ تمہیں کیا پریشانی ہے، میں تمہاری پریشانی کو دور کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ بونوں کا بادشاہ شہزادے کو بتانے لگا، آج ہم سب صبح کی سیر کے لیے جنگل میں نکلے تھے۔ ہمیں راستے میں ایک جادوگر ملا جو شکل سے بہت نیک اور مہربان لگتا تھا۔ وہ ہمیں جنگل میں بنے ہوئے اپنے گھر میں لے گئے اور ڈبے سے ٹافیاں نکال کر کھانے کو دیں۔ ہم سب نے ایک ایک ٹافی کھا لی اور اس کا شکریہ ادا کیا، لیکن جیسے ہی ہم نے ٹافیاں کھائی آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ پھر شہزادے کے پوچھنے پر بادشاہ نے بتایا کہ ہمارے سروں سے ایک ایک بال جھڑ کر زمین پر گر گیا اور ہمارے سر انڈوں کی طرح گنجے ہو گئے۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ اس کو روتا دیکھ کر دوسرے بونے بھی رونے لگے۔ انہوں نے اتنے آنسو بہائے کہ زمین پر پانی کا چھوٹا سا جوہر بن گیا۔ شہزادہ حیرانی سے پوچھنے لگا، لیکن کیا تم نے جادوگر سے نہیں کہا کہ وہ تمہارے بال واپس کرے؟ تو بونوں کا بادشاہ کہنے لگا کہ کیوں نہیں، ہم نے اس سے کہا تھا، لیکن وہ کہنے لگا کہ بالوں کی واپسی کے لیے ہمیں اسے سونے کے 100 سکے دینے پڑیں گے۔ اسے کیا معلوم کہ میرے پاس تو 50 سکے بھی نہیں ہیں۔ آپ شہزادے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ بادشاہوں کے کتنے اخراجات ہوتے ہیں، اور پھر پچھلے دنوں میں نے اپنے محل کی مرمت پر بھی خاصی رقم خرچ کر دی ہے، اس لیے اب ہمیں ہر جگہ گنجے پن کے ساتھ جانا پڑ رہا ہے۔ یہ سب کہہ کر وہ پھر آنسوؤں سے زاروں قطار رونے لگا۔ شہزادے نے بونوں کے بادشاہ سے کہا کہ تم فکر نہ کرو، میں تم سب کو اس مصیبت سے نکالوں گا، میں ابھی اس جادوگر کے پاس جاتا ہوں۔ یہ سن کر بونوں کے بادشاہ نے شہزادے انڈریک کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ شہزادے، تمہیں بہت ہی زیادہ احتیاط سے کام لینا پڑے گا، جادوگر بہت چالاک ہے، یہ نہ ہو کہ وہ تمہیں بھی گنجا، گونگا یا بہرا بنا دے۔ یہ بات سنتے ہی شہزادے انڈریک کی ہنسی نکل گئی، کیونکہ شہزادے کے ایک راز کے بارے میں بونوں کا بادشاہ نہیں جانتا تھا، اور وہ راز یہ تھا کہ شہزادے پر جادو کے کسی منتر کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ 14ویں کی رات ایک بوڑھی جادوگرنی نے کئی پھولوں کی خوشبو اکٹھا کر کے جسم پر مل دی تھی شہزادے کے، جس کی وجہ سے جادو کا اثر شہزادے پر ہو نہیں سکتا تھا۔ بونوں نے جادوگر کی رہائش کا جو پتہ شہزادے کو بتایا تھا، شہزادہ وہاں پہنچ گیا اور اب وہ جادوگر کے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ جادوگر نے شہزادے کو دیکھا تو بڑی چالاکی سے مسکرا کر کہنے لگا کہ خوش آمدید، خوش آمدید۔ شہزادے نے بھی خوش دلی سے جواب دیا اور کہنے لگا، جناب آپ کا گھر تو بہت خوبصورت ہے اور آپ بڑے خوش قسمت ہیں جو جنگل کی کھلی اور صاف ہوا میں رہتے ہیں۔ جادوگر فخریہ، ہاں کیوں نہیں، لیکن کیا آپ میرا گھر اندر سے دیکھنا پسند کریں گے؟ میرے پاس گھر میں کئی ایسی حیرت انگیز چیزیں ہیں جو آپ کو حیران کر دیں گی۔ شہزادے نے یہ سن کر جادوگر کا شکریہ ادا کیا اور اس کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ جادوگر نے شہزادے کو ایک کرسی پر بٹھا دیا اور خود ایک الماری کے پاس گیا اور اسے کھولا۔ اس نے الماری سے ٹافیوں کا ڈبہ نکالا اور اسے شہزادے کے پاس لے کر آیا اور اسے کہنے لگا کہ ٹافی لے لیجئے، یہ بہت مزیدار ہیں، میں نے انہیں ایک بوڑھی جادوگرنی سے خریدا تھا، آپ یقیناً انہیں چکھ کر لطف اندوز ہوں گے۔ شہزادے کو معلوم تھا کہ یہ وہی ٹافیاں ہیں جنہیں کھا کر بونے گنجے ہو گئے تھے، پھر بھی شکریہ کے ساتھ اس نے ایک ٹافی منہ میں ڈالی اور اسے چبانے لگا۔ ٹافی واقعی بہت مزیدار تھی۔ جادوگر اسے ٹافی کھاتے ہوئے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ شہزادے کے بال جھڑنے شروع نہیں ہوئے تو وہ بہت حیران ہوا۔
پھر شہزادہ اچانک کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور خوشی سے جھوٹ موٹ کی تالیاں بجا کر کہنے لگا کہ مجھے ان چیزوں کا بھی علم ہو رہا ہے جنہیں کوئی نہیں جانتا۔ میں ستاروں کا علم جاننے لگا ہوں۔ مجھے دنیا کی سب زبانوں پر عبور حاصل ہو گیا ہے۔ جادوگر حیرانی سے چیختے ہوئے بولا، کیا واقعی؟ مجھے لگتا ہے میں نے تمہیں غلط ٹافی کھانے کو دے دی ہے۔ ادھر مزے سے ناچتے کودتے شہزادے نے شور مچا رکھا تھا کہ مجھے اور ٹافیاں کھانے کو دو، مجھے اور ٹافیاں کھانے کو دو۔ پھر اس نے اس ڈر سے 4-5 اور ٹافیاں نکالی اور منہ میں ڈال کر مزے سے انہیں چبانے لگا اور پھر کمرے میں ادھر ادھر مزے سے اچھلنے کودنے لگا۔ جادوگر پھر حیرت سے چلا کر بولا، واقعی کیا تمہیں ان ساری باتوں کا علم ہو گیا ہے؟ لیکن اب میں تمہیں مزید ٹافیاں نہیں دوں گا، بلکہ باقی ٹافیاں میں خود کھاؤں گا۔ میں تمہیں مزید فائدہ نہیں لینے دوں گا۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ اتنی فائدہ مند ٹافیاں ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ڈبے میں پڑی اوپر والی ٹافیاں مختلف تھیں، کیونکہ وہ تو لوگوں کو گنجا کر دیتی تھی۔ پھر اس نے لالچ میں آ کر ٹافیوں سے منہ بھر لیا اور انہیں زور زور سے چبانے لگا۔ پھر ہوا یہ کہ اس کے سر سے کچھ جھڑ جھڑ کر کچھ نیچے فرش پر گرنے لگا۔ جی ہاں، آپ لوگ بالکل صحیح سمجھے، وہ جادوگر کے سر کے بال تھے جو گچھوں کی صورت میں جھڑ کر فرش پر گر رہے تھے۔ جادوگر چلا کر کہنے لگا، اوہو، میں نے پھر غلط ٹافیاں کھا لی ہیں۔ میں تو بونوں کی طرح گنجا ہو رہا ہوں۔ اوہ، میں شام کو چائے کے بعد سیر کے لیے کیسے جاؤں گا؟ مجھے ابھی کوئی منتر ڈھونڈنا پڑے گا جس سے میرے بال واپس آ جائیں۔ شہزادے نے ایسا چہرہ بنایا ہوا تھا جیسے اسے جادو کر کے گنجا ہونے کا بہت افسوس ہوا ہو۔ اس نے جادوگر کی مدد شروع کر دی تاکہ اسے کسی کتاب سے وہ منتر مل جائے جس سے اس کے بال واپس آ جائیں۔ پھر ایک کتاب میں منتر پڑھ کر جادوگر کانپتی ہوئی آواز میں شہزادے سے بولا کہ مجھے شہد، شبنم کے قطروں، ایک گل مکئی کے پھول کی خوشبو، ایک بوتل چاندی کے پانی کو الو کے پر سے ہلا کر ایک مرکب بنانا پڑے گا۔ جب سب چیزیں مل گئی تو اس نے سب کو بوتل میں ڈال کر انہیں یکجان کرنے کے لیے اچھی طرح ہلایا۔ پھر اس نے شہزادے سے کہا کہ اب تمہیں میری مدد کرنی پڑے گی، میرے سارے بال واپس آ جائیں گے۔ مجھے گھٹنوں کے بل بیٹھنا ہوگا اور آنکھیں بند کر کے 99 تک گننا ہوگا۔ جب گن چکوں تو یہ مرکب میرے سر پر انڈیل دینا، جس سے میرے سر پر پہلے کی طرح بال اگائیں گے۔ شہزادے نے اس سے بوتل لے لی اور انتظار کرنے لگا کہ کب وہ آنکھیں بند کر کے گنتی شروع کرے۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں بند کی، وہ بوتل لے کر بونوں کی طرف بھاگا اور ان کے پاس پہنچ کر ان سے کہنے لگا کہ جلدی کرو، زمین پر بیٹھ کر اپنی آنکھیں بند کر لو اور 99 تک گنو، پھر میں تمہارے سروں پر یہ مرکب انڈیلوں گا۔ آنکھ جھپکتے ہی سارے بونے شہزادے کا کہنا مانتے ہوئے آنکھ بند کر کے گنتی گننے لگے۔ گنتی کے بعد شہزادے نے تھوڑا تھوڑا مرکب سب کے گنجے سروں پر انڈیل دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے سب بونوں کے سروں پر پہلے کی طرح بال نکل آئے۔ بونے بہت خوش تھے، وہ شہزادے کے ارد گرد اکٹھا ہو گئے اور اس سے درخواست کرنے لگے کہ وہ ان کے ساتھ ان کے بادشاہ کے محل میں چلے۔ لیکن تبھی جنگل سے ایسی آوازیں آنے لگی جیسے کوئی بپھرا ہوا جنگلی بیل دوڑتا ہوا آ رہا ہو۔ پھر انہیں جادوگر آتا ہوا دکھائی دیا۔ غصے کے مارے اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ وہ چلا کر بولا کہ جھوٹے شہزادے، تم میرا مرکب لے کر بھاگ آئے ہو۔ میں آنکھیں بند کیے تمہارا انتظار کرتا رہا کہ تم میرے سر پر مرکب انڈیلو گے، لیکن تم نے سارا مرکب ان بونوں کے سروں پر انڈیل دیا۔ شہزادہ ہنسا اور بولا، میں نہیں، تم جھوٹے ہو۔ تم نے لالچ میں آ کر بونوں کو گنجا کر دیا اور میں نے دوبارہ انہیں ٹھیک کر دیا۔ یہ لو بوتل، شاید اس میں مرکب کے چند قطرے باقی ہوں۔ شہزادے نے بوتل پھینکی جسے جادوگر نے دبوچ لیا۔ اسے بوتل سے بڑی مشکل سے مرکب کے 2 قطرے ملے جو اس نے اپنے گنجے سر پر مل لیے، لیکن اس سے اس کے سر پر صرف 4 لمبے بال اگے جو اس کے گنجے سر پر بڑے مضحکہ خیز دکھائی دے رہے تھے۔ تو کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ مجھے امید ہے کہ آپ کو بونوں کی یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔